والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله خالقنا العلي الحكيم وصدق رسول النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما كثيرا يا عليم علمني. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وصحابك يا نور الأفئدة والعيون. بعد حمد و ثنا و نعت مصطفیٰ حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم. معزز سامعین کرام، حاضرین کرام و ناظرین کرام، محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، قابل صد احترام مائیں، بہنیں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام یکم محرم الحرام کی مناسبت کے لحاظ سے خلیفۃ رسول، خلیفہ ثانی، امیر المومنین، امام المجاہدین، سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی
شان کے متعلق منعقد کیا گیا، جس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بیان کیے جائیں گے، آپ کی خدمات اور آپ کے کارنامے بیان کیے جائیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اکثر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام کو اکثر سنائے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 26واں پارہ سورۃ الفتح کی آخری آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں، بعد میں اس کی تشریح بیان ہوگی۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپ کے ساتھ والے ساتھی کفار کے اوپر بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت مہربان ہیں۔ کرام رکن سجدائیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھتے ہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے۔ تفسیر ابن عباس میں حبر الامت سید المفسرین سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ سے مراد صدیق اکبر جناب سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اشداء علی الکفار سے مراد جناب سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، رحماء بینہم سے مراد جناب سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ ہیں، کرام رکن سجدہ اس سے مراد حیدر کرار مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اس سے مراد سارے کے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ بات کرنی ہے سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، جن کے متعلق امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیت و ثنا نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب اور عمر بن الشام، وفی روایت اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور عمر بن الشام، فی روایت اللہم اغلب الاسلام بعمر بن الخطاب اور عمر بن الشام۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعہ سے یا عمر بن الشام کے ذریعہ سے۔ دوسری روایت میں ہے، اے اللہ اسلام کو وقار عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے یا عمر بن الشام کے
ذریعہ سے. اور دوسری روایت میں ہے اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعہ سے یا عمر بن الشام کے ذریعہ سے. دوستوں بزرگوں عمر بن خطاب کا نام پہلے آیا. اللہ نے عمر بن خطاب کو پسند فرما لیا, عمر بن خطاب کا چناؤ کر دیا. یہ مراد مصطفیٰ ہے, مراد مصطفیٰ ہیں, داماد مرتضیٰ. آپ کا نام عمر ہے اور آپ کا لقب فاروق ہے. عمر گرامر میں صرف مشبہ ہوتا جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زندگی بخشنے والا, اسلام کو زندگی بخشنے والا, اسلام کو فروغ دینے والا, اسلام کو ترقی دینے والا اور اسلام کو غلبہ عطا کرنے والا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے خواب دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں دودھ پیش کیا گیا اور میں نے وہ دودھ نوش کرنا شروع کیا. دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. حضور فرماتے ہیں میں وہ دودھ پیتا گیا, اس دودھ کو پیتا رہا, دودھ بچ گیا. میں نے اپنا بچا ہوا دودھ میرے پاس بیٹھے ہوئے عمر بن خطاب کو پیش کیا تو میرا بچا ہوا دودھ وہ عمر بن خطاب نے نوش کر لیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر ہے علم. اللہ تعالی عمر بن خطاب کو علم عطا فرمائے گا, دین کا علم عطا فرمائے گا اور اتنا علم عطا فرمائے گا, اتنا علم عطا فرمائے گا کہ جتنا کسی اور کو علم عطا نہ کیا گیا. ایک روز پھر نماز فجر کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان کیا. فرمایا پیارے ساتھیوں آج رات میں نے خواب دیکھا. نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتا, وہ وحی الہی ہوتی, اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا اور سچا خواب ہوتا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے سے لوگوں کو گزارا گیا. بہت سارے لوگ میرے سامنے سے گزارے گئے. میں نے دیکھا ان کی قمیصیں, کسی کی قمیص سینے تک تھی, کسی کی قمیص سینے سے نیچے تک تھی, کسی کی قمیص ناف تک تھی اور کسی کی قمیص ناف سے نیچے تک تھی, کسی کی قمیص گھٹنوں تک تھی, کسی کی قمیص گھٹنوں کے نیچے تک تھی. اور میرے سامنے سے عمر بن خطاب کو گزارا گیا. میں نے دیکھا عمر بن خطاب کی قمیص جو پاؤں کے ٹخنوں سے نیچے تک وہ زمین پہ گھسٹتی جا رہی تھی. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا پیارے ساتھیوں اس کی تعبیر ہے دین, یعنی اللہ تعالی عمر بن خطاب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے گا اور بہت زیادہ دین کی سمجھ عطا فرمائے گا. جتنی عمر بن خطاب کو دین کی سمجھ عطا فرمائی جائے گی اتنے کسی اور کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی. نعرہ رسال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
پہلی امتوں میں صاحب الہام حضرات ہوا کرتے تھے، صاحب الہام لوگ ہوا کرتے تھے۔ میری امت میں صاحب الہام ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ کیسے صاحب الہام ہے؟ قرآن حکیم کی 6000 سے اوپر آیات مقدسہ ہے، 14 آیات مقدسہ ایسی ہیں جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ اس لیے فرمایا میری امت میں صاحب الہام ہے تو وہ عمر بن خطاب۔ پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، حضور فرماتے ہیں میری امت کا محدث جو ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ جب آپ اسلام لائے، اسلام میں 40 کا نصاب مکمل ہوا۔ پہلے 39 لوگ تھے، جب آپ اسلام لائے تو 40 کا نصاب مکمل ہوا۔ عمر بن خطاب مکی ہیں، مدنی ہیں، مہاجر ہیں، اولون میں سے ہیں، سابقون میں سے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ اولیت لانے والے، وہ سبقت لے جانے والے، وہ اولیت لانے والے، ان میں مہاجرین بھی ہیں، ان میں انصار بھی ہیں، اور ان میں تابعین کرام بھی ہیں جو صحابہ کی اتباع کرنے والے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان کے اوپر راضی ہو گیا، واللہ پہ راضی ہو۔ آج اگر ان کے خلاف چند لوگ ہو بھی جائیں ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سارے لوگ فرض محال، ساری دنیا کے لوگ، سارے پاکستان کے لوگ، ساری دنیا کے لوگ بھی ان کے خلاف ہو جائیں تو ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ جن کی شان اللہ نے بیان کر دی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خواب ہو جائیں جل جانے والے۔ عمر بن خطاب مکی ہیں، مدنی ہیں، مہاجر ہیں، اور آپ اولون میں سے ہیں، سابقون میں سے ہیں۔ مہاجرین کی شان اللہ نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت اختیار کی اور جنہوں نے جہاد کیے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے بڑے درجات ہیں۔ واولئک هم الفائزون، وہی لوگ ہیں کامیاب و کامران، وہی لوگ ہیں کامیاب و کامران، دنیا میں کامیاب ہیں، آخرت میں کامران۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بہت ساری آیات مقدسہ، بہت ساری احادیث مقدسہ۔ امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ تحیۃ و ثنا ایک روز ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر بہت پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے۔ پہاڑ جنبش میں آیا، پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری، فرمایا اسبت یا اوت،
وفی روایت اسکن یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. اے احد ثابت قدم ہو جا، اے احد ساکن ہو جا، بے شک تیرے اوپر ایک نبی آیا ہے، ایک صدیق آیا ہے اور 2 شہید آئے ہوئے ہیں. وہ نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق کون ہے؟ جناب ابو بکر صدیق، صدیق اکبر. اور 2 شہید کون ہیں؟ جناب فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ. ان کو صدیق کہا، ان کو شہید کہا. ابھی انہوں نے زندگیاں بسر کرنی تھی، زندگیاں گزارنی تھی. یہ 5 سال عہد رسالت کے ہیں، 2 سال عہد صدیقی کے ہیں اور 10.5 سال جو ہیں یہ عہد فاروقی کے ہیں. یعنی 18 سال قبل جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی موت کی خبر دے دی، ان کی شہادت کی خبر دے دی. اور 29 سال قبل جناب سیدنا عثمان ذو النورین کی موت کی خبر دے دی، ان کی بھی شہادت کی خبر دے دی. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر. ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں ہے. سبحان اللہ. واہ. سیدنا فاروق اعظم کی شان آپ اصحاب ثلاثہ میں سے بھی ہیں، اصحاب اربعہ میں سے ہیں، اور آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، آپ 10 مبشرہ میں سے ہیں، آپ 40 صحابہ میں سے ہیں، 313 میں سے ہیں، اور آپ 1,44,000 میں سے. کچھ آیات ایسی ہیں جو 1,44,000 صحابہ کرام کی شان بیان کرنے والی، ان میں بھی آپ کی شان نمایاں نظر آئے گی. کچھ آیات 40 صحابہ کرام کی شان بیان کرنے والی، ان میں بھی آپ کی شان نمایاں نظر آئے گی. کچھ آیات مقدسہ وہ 10 مبشرہ کی شان بیان کرنے والی، ان میں بھی آپ کی شان نمایاں نظر آئے گی. کچھ آیات مقدسہ خلفائے راشدین کی شان بیان کرنے والی، ان میں بھی آپ کی شان نمایاں نظر آئے گی. اور اس طرح احادیث کا بھی یہی حال ہے. بہت ساری احادیث سارے صحابہ کی شان میں، بہت ساری احادیث جو 40 کی شان میں، بہت ساری احادیث 313 کی شان میں، بہت ساری احادیث 10 مبشرہ کی شان میں، بہت ساری احادیث وہ خلفائے راشدین کی شان میں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین. تم میری سنت کو لازم رکھ لو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم رکھ لو. فاروق اعظم کون ہے؟ ان کی شان کس نے بیان کی؟ جناب امام الانبیاء حبیب کبریاء علیہ تحیۃ والثناء نے بیان کی. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی الا ولہ وزیران. کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے 2 وزیر نہ ہو. یعنی جتنے نبی آئے ان کے 2 وزیر ہوا کرتے تھے. آپ نے مطلب فرمایا اما وزیر آیا من آل السماء وجبرائیل و میکائیل علیہ السلام. حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمان کے رہنے والوں میں سے ہیں، وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہیں. واما وزیر آیا من آل الارض، اور میرے 2 وزیر زمین کے رہنے والوں میں سے ہیں، وہ ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما.
वजीर का माना क्या होता? भी वजीर विजन से मुस्तकर, और विजन का माना होता है बोझ, वजन, और वजीर इसम फाइल बनता जिसका माना है वजन उठाने वाला, बोझ उठाने वाला। तवारीख कुतुब, तवारीख की कुतुब उठा के देखो और उनके औराक को उल्टा के देखो कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीरों ने मिल्लत इस्लामिया का कैसे बोझ उठाया हुआ था। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीरों ने मिल्लत इस्लामिया का बोझ कैसे उठाया। एक अलग बात है पाकिस्तान के जो वजीर होते हैं, जो पाकिस्तान में वजीर बनते हैं, वो मुल्क के ऊपर बोझ बन जाते। सबसे बड़ा बोझ वजीर आजम होता और उससे ऊपर सबसे बड़ा बोझ वो सदर बन जाता। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजीरों ने मिल्लत इस्लामिया का बोझ उठाया हुआ। जब जिंदाबाद, जब सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, लोगों ने कहा उस पहाड़ पे जाया करो, पहाड़ पे। फरमाया पहाड़ पे क्या है? लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहाड़ पे जाया करते थे। जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु पहाड़ पे चले गए। देखते क्या है, एक 90 साल की उम्र का बूढ़ा सर्दी में करा रहा है और ठिठर रहा है। सर्दी में उसको बहुत रंजो अलम पहुंच रहा। आप नीचे तशरीफ लाए, नीचे तशरीफ लाए और अपने घर में आकर दलिया पकवाया, दलिया बनवाया, प्लेट में डाला और एक कंबल भी साथ लिया और एक चम्मच भी साथ लिया। वो प्लेट में रखा, फिर दोबारा पहाड़ पे चले गए। उस बूढ़े आदमी को उठाया, उठाकर बिठाया, उसके ऊपर कंबल ओढ़ाया, उसकी हालत संभल गई और फिर आपने वो दलिया चम्मच में डाला, उस बूढ़े के मुंह में चम्मच डाल। उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने कहा बाबा ये क्या बात? कहने लगा पता चल गया है, मालूम हो गया है कि खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया, वो वफात पा गए। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु पूछा तुम्हें कैसे पता चला? वो बूढ़ा कहने लगा मेरी नजर भी नहीं और मेरी ताकत भी नहीं, मुझ में ताकत भी नहीं और मेरी सेहत भी नहीं। आपने मुझे उठा के बिठाया और उठा के मेरे मुंह में चम्मच डाल दिया, मेरे मुंह में तो दांत भी नहीं। इस बात से पता चला है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु उनका इंतकाल हो। तो फारूक आज़म ने पूछा बाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर होते तो वो क्या करते? बाबा कहने लगा वैसे ना करते, दलिया जरूर खिलाते लेकिन वैसे ना करते। वो कैसे खिलाते? बाबा कहने लगा सैयदना सिद्दीक़ अकबर चम्मच के साथ दलिया अपने मुंह में डालते, अपना मुंह फिर मेरे मुंह के साथ लगा के वो दलिया मेरे मुंह में डालते। ये है खिदमत वज़राए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कैसे मिल्लत इस्लामिया का बोझ उठाया हो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर, शैतान उमर के साए से दूर भागता है।
शैतान उमर के साए से भी दूर भागता है। जहां उमर का नाम लिखा हुआ हो वहां से शैतान गुजरता है। तजर्बा करके देख लो, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के 4 नाम लेके ना बैनर लगा दें, देख लेना उनके पीछे से शैतान नहीं गुजरेगा। ये शान है फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़ाने अस्समउ वल बसर, ये दोनों जो हैं ये आंखों की मिसल हैं, ये दोनों जो हैं ये कानों की मिसल हैं और आंखों की मिसल हैं। ये दोनों जो हैं ये कानों की मानंद हैं, ये आंखों की मानंद हैं। मुहद्दिसीन ने इसकी तौजीह क्या बयान की? वो कहते हैं कि कानों के बगैर इंसान अधूरा होता है, आंखों के बगैर इंसान अधूरा होता है। इंसान के कान ना हो वो किसी काम का नहीं, इंसान की आंखें ना हो वो भी किसी काम का नहीं। तो इसलिए मुहद्दिसीन किराम कहते हैं, वो लिखते हैं कि ये दीन के कान हैं, ये दीन इस्लाम के कान हैं, दीन इस्लाम की आंखें हैं। कि दीन को समझना हो फारूक आजम को समझना होगा, अबू बकर सिद्दीक को समझना होगा। दीन हासिल करना हो फारूक आजम की इत्तबा करनी होगी, और दीन हासिल करना हो तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की इत्तबा हासिल करना होगी। आखिरी तौजीह बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज़ान समो वल बसर, ये मेरे कान हैं, ये मेरी आंखें हैं, मैं इनके साथ सुनता हूँ, ये मैं इनके साथ देखता हूँ। जिसने इनको सिखाया उसने मुझे सिखाया, जिसने इनको अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहल जन्नह, कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार, अबू बकर और उमर सैयदा वहूल अहल जन्नह, अबू बकर और उमर ये जन्नती बूढ़ों के सरदार। तो तत्बीक कैसे होगी? तत्बीक यूं होगी, मुहद्दिसीन किराम लिखते हैं कि जो लोग जवानी के आलम में दुनिया से इंतकाल कर गए, जिनको जन्नत नसीब हुई, उनकी सरदारी इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में होगी। और जो लोग बुढ़ापे की हालत में दुनिया से इंतकाल कर गए, ईमान की हालत में इंतकाल कर गए, तो जिनको जन्नत नसीब हुई वो जन्नत में गए, उनकी सरदारी अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में होगी। अब अख्तर साहब, पता चला कि इमाम हसन भी सरदार हैं, इमाम हुसैन भी सरदार हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक भी सरदार हैं, हजरत उमर बिन खत्ताब भी सरदार हैं। तो एक गिरोह ऐसा है जो अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक की सरदारी को मानता है, इमाम हसन इमाम हुसैन की सरदारी का इनकार करता है। दूसरा गिरोह ऐसा है जो इमाम हसन इमाम हुसैन की सरदारी को मानता है और हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर बिन खत्ताब की सरदारी का इनकार करता है। तो बिहम्दिल्लाह ताला अहले सुन्नत व जमात का गिरोह ऐसा है जो इमाम हसन की सरदारी को मानता है, इमाम हुसैन की सरदारी को भी मानता है, और अबू बकर सिद्दीक की सरदारी को भी मानता है, और फारूक आजम उमर बिन खत्ताब की सरदारी को भी मानता है। हम तो चारों को मानने वाले हैं, हम तो सारों को मानने वाले हैं, हम चारों को मानने वाले हैं। दो की सरदारी को मानने से काम नहीं चलेगा, सबकी इन चारों की सरदारी को मानने से काम चलेगा। आखिरी बात सुन लें, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बैना मिंबरी व बैती, मा बैना बैती व मिंबरी रौदतो मिन रियादिल जन्नह
حضور فرماتے ہیں میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا خطہ جو ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک کا جو خطہ ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. تو یارو، جو یاران نبوی، جو اصحاب نبوی، جو خلفاء راشدین ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم، عمر بن خطاب، جو کہ اس باغ میں، جنت کے باغ میں جو اشتراک فرما رہے ہیں، جنت کے باغ میں جو آرام کر رہے ہیں، بھی ان کی شان کے کیا کہنا. اس مختصر وقت میں میں ناچیز فاروق اعظم کی شان کیسے بیان کر سکتا ہوں. ایک روز جبریل امین آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فاروق اعظم کے متعلق پوچھا، اے جبریل ان کو جانتے ہو، یہ کون ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر بن خطاب ہے، ان کا لقب فاروق ہے. فاروق اعظم، فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا، اور اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا، اپنے بیگانے میں فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی شان بیان کر سکتے ہو؟ جبریل عرض کرتے ہیں ہاں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی شان تو بیان کر سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ مجمع ہو صحابہ کرام کا، صدارت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور زمانہ کتنا ہو جناب نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا، یعنی 950 برس کا عرصہ جبریل مانگ رہے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 950 برس کا عرصہ مل جائے، 950 برس کا زمانہ مل جائے، تو پھر میں آپ کے صحابی کی شان بیان کرنا شروع کروں تو 950 برس کا عرصہ بیت جائے گا، تو پھر اس صحابی کی شان مکمل ہونے کو آئے گی. تو اس مختصر وقت میں ذکاء اللہ علوی فاروق اعظم کی شان کیسے بیان کر سکتا ہے؟ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سچی پکی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سچی پکی محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی سچی پکی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح آپ نے سادگی سے زندگی بسر کی، ہمیں بھی سادگی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کی خدمات جو ہیں وہ تو رہتی دنیا تک بیان ہوتی رہیں گی، قیامت تک آپ کے کارنامے بیان ہوتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.